السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. جی کل ہم نے ڈسکس کیا تھا امر کو. امر کیا تھا؟ حکم. کس چیز کا حکم؟ کسی چیز کو کرنے کا. طلب الفعل. اور فعل پہ یہاں فعل سے یہاں مراد جو ہے وہ قول بھی ہے اور فعل بھی ہے. قول سے مراد شریعت کس طرح کے قول کا حکم دے سکتی ہے؟ نہیں، قول کا نہیں. شریعت آپ کو کس قول کا حکم دے سکتی ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کیا اچھی بات لوگوں سے کہیں، یا پھر شہادت کہو قل لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، یا پھر سجدے میں یہ چیز کہو، یا استغفار میں یہ کلمات کہو، ٹھیک ہے. تو شریعت کا مطالبہ جو ہو سکتا ہے، اصل میں طلب الفعل جو ہے وہ کہلاتا ہے ایجاد، یعنی کسی چیز کو کیا کرنا؟ ایجاد کرنا. ایجاب با سے نہیں، ایجاد. ایجاد کس چیز کو کہتے ہیں؟ انوینشن، کسی چیز کو وجود میں لانا، ٹھیک ہے. اوجد یوجد ایجاد، کسی چیز کو وجود میں لانا. تو طلب الفعل کا معنی کیا ہے؟ کسی قول کو یا کسی فعل کو وجود میں لایا جائے. شریعت آپ کو کہے کہ آپ یہ عمل کریں، پہلے موجود نہیں تھا، آپ اس کو وجود میں لائیں، یعنی اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے، یا پھر اپنے کلام سے اس بات کو آپ کہیں، ٹھیک ہے. تو حکم ہے طلب الفعل. اس سے لازمی کیا چیزیں آتی ہیں؟ یعنی اس اندر دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک یہ کہ یہ لازمی طور پہ تقاضا ہوتا ہے، یعنی کہ واجب ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ، اور دوسرا اس کے اندر ایک فوراً کا معنی جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کہ جو بھی حکم یا مطالبہ ہے مطلق طور پہ، یعنی اگر بغیر قید کے ذکر کیا جائے تو اس میں فوری طور پہ اس کو کیے جانے کا جو ہے اس کے اندر معنی ہے. ان کے دلائل بھی دیکھتے ہیں. شریعت میں کیا ایسی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اگر امر مطلقاً استعمال ہوگا تو اس کے اندر فور کا معنی ہوگا. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیں تو اس میں مطالبہ ہے ابھی ابھی پڑھیں. پھر میں اس پہ آتا ہوں ڈیٹیل میں، تو پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں تفسیر کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ شریعت نے کس طریقے سے ہمیں حکم دیا ہے. تو شریعت نے کچھ صیغ الامور استعمال کیے، کچھ صیغے استعمال کیے ہیں لینگویج کے، جن میں پہلا کیا تھا؟ فعل امر، یعنی جس طریقے سے کیا ہوتا ہے، جیسے کہ مختلف افعال سے ماضی مضارع بنتا ہے، پھر اس سے فعل امر بنتا ہے. ثلاثی مجرد سے بھی ہو سکتا ہے، ثلاثی مزید فی سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو گرامیٹیکلی فعل امر ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ امر جو ہے وہ مخاطب کے صیغوں کا ہی بنتا ہے، یعنی حاضر کے صیغوں کا ہی بنتا ہے. غائب پہ یا متکلم پہ یا مجہول میں جب امر لایا جاتا ہے تو کس طریقے سے لایا جاتا ہے؟ لام الامر سے، ٹھیک ہے. لام الامر سے، یہ لام مکسور ہوتا ہے، اور یہ فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع پہ اثر کیا کرتا ہے؟ جی، جزم کرتا ہے. فعل مضارع کو یہ مجزوم کر دیتا ہے یا جزم دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. تیسرا طریقہ کیا تھا؟ کچھ اسماء ایسے ہیں جو کہ فعل الامر کے معنی ہیں، جس میں امر کا معنی شامل ہے وہ گرامیٹیکلی اسم، لیکن اس کے اندر معنی جو ہے وہ فعل کا شامل ہے. جس کی ایک ایگزامپل حیا دیکھی تھی ہم نے، اور دوسری صاح دیکھی تھی. اس طرح کچھ افعال ہوتے ہیں، کچھ اسماء ہیں جن کے اندر فعل ماضی کا معنی ہوتا ہے، اور کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر فعل مضارع کا معنی بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کچھ اسماء ہوتے ہیں ان کے اندر فعل امر کا معنی ہوتا ہے. اگر وہ استعمال ہوتے ہیں
تو پھر وہ بھی امر کا ایک صیغہ ہے. اور چوتھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ کبھی کبھی مصدر جو ہے وہ بمعنی فعل کے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ایک ایگزامپل شیخ صاحب نے لکھی ہے قرآن سے, قرآن کی آیت فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. فَضَرْبَ الرِّقَابِ. اب یہاں پہ ضرب جو ہے وہ کیا ہے؟ ضرب یضرب مصدر ہے ضربن یا ضربن. ٹھیک ہے, اس سے امر کیا بنتا؟ اضرب. لیکن اضرب کا صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, پس جب تم ان سے ملو, یعنی ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا ہے, فَضَرْبَ الرِّقَابِ ای فَضْرِبُوا الرِّقَابِ. یعنی یہ فعل کا معنی جو ہے, فعل امر کا معنی یہ مصدر سے ادا کیا گیا ہے. تو ایسا بھی لینگویج میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر میں کہوں جب آپ مسجد پہنچ جائیں تو آپ کے اوپر, یعنی آپ کے اوپر بیٹھنا جو ہے لازم ہے. اب بیٹھنا جو ہے, آپ کو یہ نہیں کہہ رہا پھر آپ وہاں جا کے بیٹھو, بلکہ اتنا کہہ دیا آپ کے اوپر بیٹھنا ہے. بیٹھنا ہے یعنی کہ آپ کے اوپر بیٹھنا لازم ہے, یا آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے جی. تو مصدر بھی جو ہے وہ نائب جو ہے, نائب کے طور پہ آ سکتا ہے. مصدر نائب عن فعل الامر. ٹھیک ہے, یہ چار جو ہیں یہ صیغے ہیں امر کے. صیغے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی ہم گرامیٹیکل ایسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی بھی فعل آ سکتا ہے, کسی بھی حروف اصلیہ سے آ سکتا ہے اور ان طریقوں سے استعمال ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ خاص کلمات ہیں یا کچھ خاص ورڈز ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں جب شریعت کسی چیز کو واجب یا لازم کرنا چاہتی ہے. مثال کے طور پہ شریعت نے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ کوئی چیز تم پہ لازم ہے. جیسے کہ شریعت اگر واجب کا ورڈ یوز کر دے, ٹھیک ہے, اب وہ ماضی میں کرے, وجب کرے, مضارع میں کرے, یجب کرے, یا اسم کے طور پہ کرے واجب علیکم, اس میں بھی ہو سکتا ہے, یا پھر لازم بھی ہو سکتا ہے, یا پھر فرض بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور کہیں پہ کتبہ بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح کچھ الفاظ ہیں جن کے اندر معنی ہی لازم کرنے کا یا واجب کرنے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ معنی اہل لغت نے اس کے اندر پہلے سے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ کتبہ کا کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ کتب علیکم الصیام, کتب علیکم القتال. ورڈ کیا استعمال ہوا؟ کتبہ, یعنی کاف تا با, اور معنی کیا دیا جا رہا ہے کہ تم پر لازم ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسرا میں نے کہا کہ ڈیفالٹ جو ہے اگر شریعت میں کہیں پہ حکم آئے گا, اچھا امرا کا ورڈ جو ہے وہ بھی جو ہے اس معنی میں ہے, جیسے ان اللہ یأمرکم, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. تو یہ ورڈ بھی جو ہے یہ کسی چیز کو واجب یا لازم کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. پھر میں نے آپ کو کہا کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے امر جو ہے وہ واجب کے لیے استعمال ہوتا ہے. شریعت نے جب امر دیا ہے, صیغہ امر استعمال کیا ہے, تو ڈیفالٹ کیا ہے کہ یہ چیز اب شریعت واجب کر رہی ہے. لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شریعت حکم دیا لیکن کانٹیکسٹ سے ہمیں پتا چلے کہ وہ حکم جو ہے وہ استحباب کے لیے ہے. استحباب کہہ لیں یا ندب کہہ لیں. جیسے مندوب کا ورڈ جو ہم نے استعمال کیا تھا, مستحب یا پھر مندوب, یعنی اصل میں وہاں پہ مقصد حکم دینا نہیں ہے, وہاں پہ مقصد جو ہے وہ ایک چیز کی استباحت یعنی رغبت دلانا ہے. تو یہ بتانا ہے کہ یہ چیز مستحب ہے یا پسندیدہ ہے, جی ترغیب دینا. لیکن اس معنی تک جانے کے لیے کوئی دلیل ہوگی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کا حکم دیں اور پھر ثابت ہو جائے کہ آپ نے اس کو لازمی طور پہ تقاضا نہیں کیا, تو پھر کیا معنی ہو جائے گا کہ یہ استحباباً کہا گیا تھا. مثال کے طور پہ قرآن میں ایک آیت کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تبایعتم, جب تم بے کرو تو پھر کیا کرو؟ گواہ بنا لو. اب گواہ بنانے کا شریعت نے حکم دیا, صیغہ امر استعمال کیا ہے, تو بائی ڈیفالٹ کیا ہوا؟ واجب ہو گیا.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیع کی لیکن آپ نے کسی کو گواہ نہیں بنایا تھا. اگر واجب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ورزی نہ کرتے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس پہ لازماً عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ مستحب استحباب بیان کرنے کے لیے, اس کی پسندیدگی بیان کرنے کے لیے, وہ لازمی طور پہ واجباً حکم دینے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ کو کہے پانی پیو, اب ضروری نہیں ہے کہ پانی پینے کا حکم دیا جا رہا ہے بلکہ آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ پانی پی لیں, آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, اچھا کبھی یہ جو ہے استحباب ہو گیا اور کبھی اباحہ یعنی مباح بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. مباح بیان کرنے کے لیے کب ہوتا ہے؟ اب خیر صرف مباح نہیں ہے, اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے شریعت نے وقتی طور پہ منع کیا ہو, وقتی طور پہ, پہلے ایک چیز جائز تھی, اب اس میں ہو سکتا ہے واجب ہو, اس میں ہو سکتا ہے مستحب ہو, اس میں ہو سکتا ہے وہ مباح ہو, لیکن جائز تھی, پھر شریعت نے وقتی طور پہ اس سے منع کر دیا کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے. اس کے بعد, اس منع کے بعد اگر کوئی حکم آتا ہے یعنی امر آتا ہے تو پھر وہ کس لیے آتا ہے کہ اس کو اس کی اوریجنل حالت میں لے آئے. مثال کے طور پہ خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے, مباح ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کیا کرو؟ بیع کو چھوڑ دو. شریعت نے کیا کر دیا؟ بیع سے وقتی طور پہ منع کر دیا. پھر کیا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب نماز پوری کر لو تو پھر کیا کرو؟ اب جو ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اب یہ جو حکم ہے کہ بھائی زمین میں پھیلو, اب یہ جو پھیلنے کا حکم ہے یا معاملات کرنے کا حکم ہے یہ لازمی طور پہ نہیں ہے, یہ واجب نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اوریجنل حکم کی طرف اس کو لے جانے کا ہے. اسی طرح جب انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ شکار نہیں کر سکتا. احرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْقَادُوا, فَاسْقَادُوا یعنی اس میں کون سا ورڈ ہے؟ حروف اصلیہ کیا ہے؟ صید کے, شکار کرنے کے. جب تم حلال ہو جاؤ تو کیا کرو؟ فَاسْقَادُوا, اب صیغہ تو امر کا ہے, اور امر کا ہم نے کہا تھا کہ امر کا تقاضا ہوتا ہے واجب کا, تو کیا جب انسان حلال ہو تو کیا اس پہ شکار کرنا واجب ہے؟ نہیں, اس پہ شکار کرنا واجب نہیں ہے. یہ جو امر ہے یہ منع کے بعد چونکہ آ رہا ہے تو اس لیے اب اس چیز کا حکم جو ہے یہ اپنی اصل پہ جائے گا. اصل میں صید کا حکم کیا تھا؟ شکار کرنے کا مباح ہے, آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں, نہیں کرنا نہ کریں. تو چونکہ وقتی طور پہ منع کیا تھا, اب اگر آپ کو کرنے کا کہا جا رہا ہے تو اب اس کا حکم واپس اپنی جگہ پہ جائے گا. کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی مستحب چیز سے منع کیا ہو, کبھی ہو سکتا ہے کسی واجب چیز سے منع کیا ہو. مثال کے طور پہ عورتوں کو کچھ ایام میں منع کر دیا, اب نماز نہیں پڑھ سکتے. اب جب منع کرنے کے بعد واپس حکم آئے گا نماز پڑھنے کا تو وہ کدھر جائے گا؟ واپس وجوب کی طرف, کیونکہ پہلے حکم کیا تھا نماز پڑھنے کا؟ واجب کا تھا. اور اگر کسی قول کے نزدیک قرآن نہ پڑھنے کا, قرآن پڑھنے سے منع کیا تو پھر قرآن پڑھنے کا حکم کدھر جائے گا؟ استحباب کی طرف, پہلے مستحب تھا. ٹھیک ہے, تو کبھی جو امر کا صیغہ ہے اوریجنلی ویسے تو واجب کے طور پہ ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی استحباب مباح کو بھی مستحب کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے, لیکن دلیل کے ذریعے, اور اس کو اپنے اوریجنل حکم پہ لوٹانے کے لیے بھی آتا ہے. یہاں پہ میں نے مباح لکھ دیا ہے لیکن اصل میں بات کیا ہے, اس کو اپنے اوریجنل حکم پہ لوٹانے کے لیے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ امر آ رہا ہو منع کرنے کے بعد. منع بھی کہتے ہیں اور حظر بھی کہتے ہیں, وہ انشاءاللہ کتاب میں لفظ آ جائے گا کہ کسی چیز سے شریعت نے روکا ہے, لیکن یہ روکنا کیسا تھا؟ وقتی طور پہ تھا, کسی کنڈیشن کے طور پہ تھا. جیسے احرام میں منع کر دے کہ شکار نہ کرو, ٹھیک ہے, اذان ہونے کے بعد کہہ دیا کہ خرید و فروخت کے معاملات نہ کرو. تو وقتی طور پہ شریعت نے کسی چیز سے منع کیا ہو, اس کے بعد جب حکم دیا جا رہا ہے تو وہ حکم اس چیز کو اپنے اوریجنل حکم پہ لے آتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ایک اور چیز کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز سے ڈرانا یا تحدید کرنا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ, کہ تم عمل کرو, ما شئتم یعنی کر لو, جو کرنا ہے جو کر لو. اب یہاں پہ امر دیا جا رہا ہے, حکم دیا جا رہا ہے, لیکن کیا مراد انسان کو یہ ہے کہ انسان دودھ چائے کرے؟ نہیں. سورہ کہف میں کیا آتا ہے؟ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ,
ومن شاء فلیکفر کہ جس کا دل چاہے ایمان لے آئے, جس کا دل چاہے کفر کر لے. فل یکفر یہاں پہ امر کا صیغہ کون سا ہے؟ فل یکفر میں امر کا کون سا صیغہ ہے؟ یہ یکفر, اس کو جزم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لام جو ہے یہ لام الامر تھا. ٹھیک ہے, یہ لام الامر تھا. تو کیا ترجمہ کیا بننا چاہیے کہ وہ چاہے کہ وہ کفر کرے, لیکن یہ حکم جو ہے یہ اصل میں ڈرانے کے لیے. جیسے باپ یعنی بڑے کو جاؤ جو دل چاہے کر لو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت آپ پہ لازم کریے کہ جو دل چاہے کرو, یا شریعت یہاں پہ معاذ اللہ لازم کریے کہ آپ کفر کرو. یہاں پہ مقصد جو ہے وہ اس کو ڈرانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تین جو ہیں امر کے معنی اور بھی ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی اور معنی ہیں, وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے. ابھی ہم اس تین سے ریسٹرکٹ کریں. تو بات کیا ہوئی کہ شریعت جب حکم دے رہی ہے کسی چیز کا, تو بائی ڈیفالٹ کیا ہے کہ وہ حکم جو ہے اس کے وجوب پہ دلالت کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ دوسرے معنی کی طرف بھی دلالت کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے ہوگی. جیسے کہ مستحب کے طور پہ بھی وہ چیز آ سکتی ہے, اس کو اپنے اصل حکم پہ لوٹانے کے لیے, یا اس کی اباحت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی, یا پھر ڈرانے کے لیے بھی یہ صیغہ استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور استحباب میں عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب شریعت نے ایک چیز کا حکم دیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا نہ کیا ہو, یا ان کے سامنے ویسا نہ ہوا اور انہوں نے کچھ کہا نہ ہو, یا کسی اور دلیل سے, قرینے سے, کسی اور آیت سے, کسی اور حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی ہو. ٹھیک ہے جی, تو یہ کلیئر ہے. تیسرا معاملہ ہے کہ حکم میں فور ہے. ٹھیک ہے, ویسے اس میں اختلاف ہے کہ حکم میں بائی ڈیفالٹ فور ہے یا نہیں, بٹ زیادہ جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ بائی ڈیفالٹ کا کیا مطلب ہے کہ اگر جب حکم آیا ہے تو تقاضا کب کا ہے؟ ابھی ابھی کا ہے. لیکن اس فور کو تراخی کی طرف, تراخی یعنی اس کو ڈیلے کرنے کی طرف لے جانے کے لیے اگر کوئی دلیل ہوگی تو کیا جا سکتا ہے. کیا مطلب دلیل ہوگی؟ جیسے ہم نے کہا, شریعت نے کہا نماز پڑھو, لیکن نماز کے لیے کیا کیا, آپ کو ایک مدت, سبب تو دیا لیکن ایک مدت بیان کر دی کہ اس مدت سے اس مدت کے اندر نماز پڑھ لو. اب مثال کے طور پہ اگر ظہر کا وقت 12:30 بجے شروع ہو رہا ہے اور 3:30 بجے ختم ہو رہا ہے, تو حکم کب سے آ گیا؟ 12:30 بجے سے. لیکن فور ابھی لازمی نہیں ہے. فور کب تک ڈیلے ہو سکتا ہے؟ 3:30 بجے تک. 3:30 بجے تک انسان جو ہے, یعنی 3:30 مطلب اس سے اتنا پہلے کہ انسان اس نماز کو ادا کر لے, 2 بجے 2:30 بجے انسان کے پاس اجازت ہے. وہاں پہ پھر افضلیت کا معاملہ الگ ہے کہ کیا افضل ہے کیا نہیں ہے, لیکن شریعت کا تقاضا وہاں پہ فور کا تراخی کے اعتبار سے ہے کہ اس مدت کے اندر. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ جب اس کا سبب آ جائے گا تو اس کو کرنا فوری طور پہ لازم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا جب سبب آ جائے تو اس کو فوری طور پہ لازم کرنا, اس پہ عمل کرنا لازم ہے؟ جی, جیسے کہ روزہ, اس کا سبب رمضان شروع ہو گیا, فجر کا ٹائم ہو گیا, اب ڈیلے نہیں کیا جا سکتا, ابھی ابھی کرنا ہے. حج کے ایام آ گئے, ویسے تو خیر حج کا حکم جو ہے, یعنی جب انسان پہ حج واجب ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جب ایام شروع ہوں گے تو, لیکن جب آ گیا تو پھر اب کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزوں میں شریعت نے یعنی لیکن اس کو فوراً سے ڈیلے کے معنی میں لے جانے کے لیے ہمیں کوئی دلیل چاہیے ہوگی. جیسے کہ روزے کی قضا جو ہے, اگر کسی سے روزہ مس ہوا تھا, فرض روزہ, تو اس کو اس کی قضا کرنی ہے. قضا کا شریعت نے حکم دیا ہے, لیکن قضا بائی ڈیفالٹ کیا تھی کہ فور پہ کرنی ہے, یعنی جیسے ہی آپ کو موقع ملے گا آپ نے فوری کرنی ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا آتی ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کیا کرتی تھی. اب وہ جب ڈیلے کیا کرتی تھی تو شریعت نے اس پہ کوئی پکڑ نہیں کی, لیکن وہ ڈیلے کب تک تھا؟ اگلے رمضان سے پہلے. زندگی بھر کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ لوگ جمع کر کے بھی رکھے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی میں ایسا وقت آئے گا جب سارے روزے رکھنے کا موقع مل جائے گا, تو نمازوں کا بھی سب چیزوں کا. ٹھیک ہے جی, اچھا الٹا کرتے ہیں, اچھا کہ وہ نماز کی قضا کریں اور روزے کی قضا نہ کریں. اس میں آپ نے وہ پڑھی ہوگی نا عمدۃ الاحکام میں, بڑی مشہور حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی تھی,
اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمیں روزوں کی قضا کرنے کا کہا گیا لیکن نماز کی قضا کرنے کا نہیں کہا گیا، حالانکہ نماز تو زیادہ افضلیت کے اعتبار سے یا پھر ڈیلی بیسس کے اعتبار سے. تو ان کا سوال پتہ ہے کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا احروریۃ انتی، کیا تم حروری ہو؟ حروری جو ہے ایک جگہ کا نام تھا جہاں سے خوارج جو ہے وہ مشہور ہوئے تھے. تو ان کا سوال کیا تھا کہ یہ ایسا فرق کیوں ہے؟ تو پھر اس عورت نے کلیریفائی کیا کہ نہیں، میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا قصد صرف جاننے کا ہے. تو پھر اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے رول کیا بیان کیا تھا کہ ہمیں یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں میں آتا تھا، یعنی ان کی زندگی میں آتا تھا، اور ہمیں شریعت نے اس چیز کا حکم دیا کہ اس کی قضا کرنی ہے، اور اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ اس کی قضا نہیں کرنی. تو اس میں دماغ لگانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، جو شریعت نے کہا ہے اس کی قضا کریں، جس کا شریعت نے نہیں کہا ہے اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو گیا امر. اور امر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نہیں. طلب ترک الفعل، ٹھیک ہے، کہ شریعت کسی کام سے روکے گی، تقاضا کرے گی کہ آپ کسی کام سے رک جائیں. اچھا، کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں چھوڑنے کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر کہا جائے اترک، اب یہ اترک جو ہے یہ معنوی طور پہ کیا ہے؟ طلب ترک الفعل ہے، لیکن صیغے کے اعتبار سے کیا ہے؟ امر ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کی مرضی ہے، کچھ نے اس کو امر میں شامل کیا ہے اور کچھ نے اس کو نہیں میں شامل کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ اتنا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن بس یہ چیز بیان کرنے. ویسے نہیں کا جو صیغہ ہے وہ کیا صیغہ ہے؟ لا الناہیہ، ٹھیک ہے. جب لا آ جاتا ہے جیسے کہ لا تقل، مت کہو، ٹھیک ہے. تو لا الناہیہ کا جو صیغہ ہے وہ نہیں کے اوپر دلالت کرتا ہے. اس کے علاوہ یعنی یہ طلب ترک الفعل ہے، اس میں شریعت کسی چیز کو حرام کرتی ہے. اب حرام کرنے کے لیے اور بھی مختلف صیغے استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ کہا حرمت علیکم، تم پہ حرام ہے، یا پھر کہا کہ یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، یا اس طرح کے دوسرے معاملات بیان کیے. تو نہیں بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ تحریم کا تقاضا کرتی ہے، کہ ایک چیز نہا کا بھی آتا ہے، بالکل نہا کا خود فعل بھی آتا ہے. تو نہیں بائی ڈیفالٹ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ کسی چیز کو حرام کرنے کا، ٹھیک ہے. یہ نہیں کا بائی ڈیفالٹ تقاضا ہے. اور دوسرا اس کا جو تقاضا ہے وہ ہے فساد کا. فساد کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر اس نہیں کے مطابق نہیں چلا جائے گا تو وہ معاملہ کیسا ہوگا؟ فاسد ہوگا. حکم وضعی اگر آپ کو یاد ہو، فاسد ہوگا یعنی عبادت قبول نہیں ہوگی اور معاملے کے جو ہے وہ آثار مرتب نہیں ہوں گے. تو نہیں کے اندر بائی ڈیفالٹ ایک حرمت شامل ہے، حرام کرنا کسی چیز کو، اور اس کے کانسیکوینسز کو فاسد کر دینا، کہ اس کے کوئی کانسیکوینسز اپلیکیبل نہیں ہوں گے. اور فور کا جو ہے اس میں معنی لازمی طور پہ، اگر شریعت نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو شریعت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ 5 دن بعد اس کو چھوڑ دیں یا زندگی کے آگے کسی عمل میں. شریعت نے تقاضا کیا کہ فوری طور پہ، جب کہا کہ شراب کو چھوڑ دیں تو فوری طور پہ چھوڑ دینا ہے، گناہ کو چھوڑ دیں فوری طور پہ چھوڑنا ہے، اس میں تراخی والا معاملہ نہیں ہے. اچھا، اب نہیں کو حرام سے بھی نکالا جا سکتا ہے، کدھر کی طرف؟ یعنی نہیں حرام کی طرف دلالت نہ کرے بلکہ کراہیت کی طرف، کراہیت یعنی کہ مکروہ کی طرف. کبھی شریعت نے کوئی چیز منع کی ہوگی اور صیغہ لا الناہیہ کا ہی استعمال کیا ہوگا، لیکن اس سے مراد کیا ہوگی؟ اس چیز کی کراہیت کو بیان کرنا، یا اس چیز کا یہ بیان کرنا کہ یہ مکروہ ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے سیاق سے کوئی اور دلیل ایسی آ جائے گی جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ معاملہ جو ہے منع کیا گیا ہے لیکن لازمی طور پہ منع نہیں کیا گیا، افضلیت کے طور پہ. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کام سے منع کریں لیکن پھر وہی کام خود کر رہے ہوں تو اس کا کیا معنی ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کام سے منع کر رہے ہو کہ یہ مت کرو، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کر رہے ہو، تو پھر یہ پتہ چل گیا کہ یہ اس کی کراہیت بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے منع کیا ہو، ان کے سامنے وہ کام ہو رہا ہو لیکن آپ نے اس سے روکا نہ ہو،
ٹھیک ہے, تو وہ اس کی کراہیت بیان کرنے کے لیے, یا پھر سیاق میں اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کے ذریعے پتہ چلے کہ یہ معاملہ جو ہے لازمی طور پہ چھوڑنے کا نہیں ہے بلکہ مکروہ کے طور پہ کہ اگر چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے. جیسے کہ کچی لہسن کی پیاز کھانا نہیں, ویسے جنرلی کھانا یا نماز کے وقت, نماز کے وقت جو کھانا ہے ہاں, تو اس کی کراہیت کی کیا دلیل ہے؟ نہیں تو کراہیت کی کیا دلیل ہے؟ منع تو ہے, مسجد میں کوئی بھی ایسا کام کر کے آنا جس سے مسجد کے یعنی دوسرے نمازیوں کو یا پھر فرشتوں کو ایذا پہنچے, وہ کام سے منع تو ہے, مکروہ ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ تو حرام بن جائے گا نا, حرام نہیں بنے گا. چلیں ہم فقہی معاملے میں نہیں جا رہے, اس کے کراہیت کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہوگی. کراہیت کے لیے کیا دلیل ہے؟ دیکھیں ایک ہے مطلقاً اس چیز کو حرام کر دینا, وہ بات نہیں کر رہا, اس کو اس کانٹیکس میں اگر منع کیا گیا ہے تو اس کانٹیکس میں وہ مکروہ ہے یا حرام ہے, اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی. کیونکہ اگر منع کیا گیا ہے تو منع بائی ڈیفالٹ کدھر جائے گا؟ حرام کی طرف جائے گا. جیسے لا یقربنھا, کہ ہمارے لا یقربن صلاتنا, کہ ہمارے نماز کے قریب نہ ہے وہ شخص جو کہ یہ کام کر رہا ہے, اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی نا, وہ دلیل دیکھنی پڑے گی, وہ دلیل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جی جی وہ جان نہیں 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 نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, وہ تو مباح ہے نا, ایک چیز مباح ہے وہ مطلقاً جائز ہے. اگر اس کے کھانے کا کوئی ثواب بیان کر دیتے تو وہ مستحب ہو جاتا, یا چھوڑنے کی طرف ترغیب دلا دیتے تو بھی مکروہ ہو جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا, ان کا ذاتی فعل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھایا تو نہیں کھایا, لیکن ویسے وہ مباح ہے. کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے شریعت نے کسی طرح منع کیا ہو لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو اور آپ نے روکا نہ ہو, تو پھر یہ اس کی کراہیت کی دلیل ہوگی کہ شریعت نے اس کو منع کیا ہے لیکن لازمی طور پہ منع نہیں کیا ہے. اگر لازمی طور پہ منع کیا ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکتے. ٹھیک ہے, کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہوگا تو مجھے نہیں یاد ہے, لیکن ایسی چیزیں ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے لیکن پھر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہو. جیسے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا, کھڑے ہو کے پانی پینے کا کیا حکم ہے؟ منع کیا ہے, لیکن ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے. جیسے وضو کے بعد کہ ایک ثابت ہے کہ آپ وضو کا جو پانی بچا ہوا تھا اس کو کھڑے ہو کے پیا ہے, اسی طرح دوسرے بھی مواقع پہ, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع. اچھا آپ دیکھیں اس میں ایک یہ بات ہوگی, اس لیے میں نے کہا کہ ہم فقی معاملات میں نہیں جا رہے, اصولی معاملات میں رہ رہے ہیں. ان دونوں ایگزامپل میں دونوں طرف کے فریقین کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. فی الحال ہم اصولی طور پہ اگر دیکھ رہے ہیں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ انسان قضاء حاجت کھڑے ہو کے نہ کرے, ٹھیک ہے, لیکن ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کانٹیکس میں کھڑے ہو کے کی. تو کچھ کہتے ہیں کہ وہ بیان ہے مکروہ کا, لیکن کچھ اس کی ایک اور بھی توجہ نکالتے ہیں وہ کسی وجہ سے کی تھی, وہ وجہ خیر مقصد یہ کہ اگر شریعت نے کسی سے منع کیا ہو لیکن کوئی اور کانٹیکس ایسا آ جائے جہاں پہ اس کو کراہیت کی دلیل کے لیے اجماع بھی آ سکتا ہے کہ کسی نے بھی اس کو حرام نہ کہا ہو, شریعت نے کسی چیز سے منع کیا ہو لیکن علماء میں سے کسی نے بھی جو ہے اس کو حرام نہ کہا ہو, سلف میں سے کسی نے بھی اس کو حرام نہ کہا ہو, تو یہ ایک ان کا مجموعی طور پہ فہم ہے جو کہ اجماع کے طور پہ قبول ہوتا ہے, نہیں ایز جی صحیح ہے. تو پھر یہ دلیل بن جائے گی اس کو کراہیت کی طرف لے جانے کی, ٹھیک ہے. لیکن میں اپنی بات پہ پھر بھی وہ ایک الگ معاملہ ہے, آپ اس کو مطلقاً کہہ رہے ہیں اور میں ایک خاص معین وقت میں کہہ رہا ہوں, تو ان میں تھوڑا سا پھر بھی فرق رہے گا, خیر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ شریعت نے کبھی کسی چیز سے منع کیا یا نہیں وارد ہوئی ہو لیکن اس سے انسان کو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرنا ہو یا ارشاد کرنا ہو, یعنی رہنمائی کرنا ہو کسی چیز کی طرف انکریج کرنا ہو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ تم مت چھوڑنا, لا تدعنا ان تقولا, کہ تم نماز کے آخر میں یہ کچھ کلمات کہو, اس کو مت چھوڑنا.
تو مت چھوڑنا وہاں پہ نہیں تو استعمال ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ مراد یہی ہے کہ ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ یہ کام اس طرح کریں. ٹھیک ہے. کس کا؟ تسبیحات کا. جی جی. عید کے روزے اسی مہینے میں رکھتے ہیں لیکن ایک سیکنڈ، تراخی ہے، ترافی نہیں، تراخی. شاشا عید کے روزے اس کے مہینے میں. جی شش روزے اس مہینے میں رکھتے ہیں لیکن پہلے چھوٹے رکھنا ضروری ہے، پلیز ضرور بتا دیں. اچھا، شوال کے جو روزے رکھتے ہیں وہ شوال میں نہیں. آپ رمضان کے، اگر آپ، خیر یہ فقہی معاملہ ہے، آپ فقہ کے اساتذہ سے پوچھیں، حدیث کے اساتذہ سے پوچھیں، مجھ سے. یہ کہ اگر یہ جو شوال کے روزے ہیں اس کو پہلے رکھنا ضروری ہے، یعنی رمضان کے اگر چھوٹے ہیں تو پہلے اس کو رکھنا ہے، یا شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں. جی وہ، لیکن چلیں آپ پھر دروازہ کھلتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بٹ خیر ان شارٹ رمضان کے روزے جو ہیں وہ تاخیر بعد میں بھی کی جا سکتی ہے. اگر کسی چیز کا وقت اس وقت آ جاتا ہے، جیسے شوال کے روزے وہ معین وقت کے ہیں، تو ان کو پہلے رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اس میں جو تفصیلی معاملہ ہے وہ یہ معاملہ ہے کہ کیا ایک روزے میں دو نیتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. یہ ایک اختلافی یا ایک معاملہ ہے، اس کی تفصیلیں میں نہیں جا سکتا. صحابہ کو پیش کیا تھا وہ کھانا. عمدۃ الاحکام میں ایک حدیث ہے، سورج شروع ہوتے وقت نماز ادا کرنا written on top of what is not visible through camera. اوپر زیادہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ صرف نہیں لکھا ہوا ہے، یہ طلب و ترک الفعل لکھا ہوا ہے، یہ لا ناہیہ لکھا ہوا ہے، حرام، فساد، کراہیہ، مکروہ اور ارشاد. قبلہ رخ، پیٹھ. جی وہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قضاء حاجت کے وقت نہ قبلے کی طرف چہرہ کرو نہ پیٹ کرو، لیکن پھر دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو وہ بھی ایک قرینہ ہے جس کی وجہ سے اس حکم کو حرام سے نکالا جا سکتا ہے. لیکن خیر اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس کا کیا راجح معنی ہے یا اس کی کیا راجح توجیہ ہے. یہ جب ہم نے نسخ تعارض دیکھا تھا تو اس میں آیا تھا کہ اس کے مختلف طریقے ہیں اس تعارض کو حل کرنے کے، تو اس میں علماء کا کہیں اختلاف ہو سکتا ہے. فی الحال اصولی جو بات ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی. اب اس کی کہاں پہ تطبیق کس طرح ہوگی یہ ایک الگ معاملہ ہے. اب ہمارے پاس چیپٹر ہے امر کا. ٹھیک ہے، آج آن لائن پڑھنے والوں سے گزارش ہے، ارشاد سے مراد ہے رہنمائی کرنا. ارشاد کرنا یعنی کہ رہنمائی کرنا، یعنی اگر آپ کو کہا جائے کہ اس راستے پہ مت چلو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حرام کے لیے ہو، بلکہ آپ کو رہنمائی کرنا ہو کہ بہتر ہے کہ آپ دوسرا راستہ اختیار کریں، اس راستے کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. جی اسپیکر نہیں چل رہے؟ ان للہ. یہ پہلی کلاس میں ہو چکا ہے اس کا مطلب. اچھا معذرت. تو انہوں نے آ کے دیکھا نہیں ہے؟ کوئی انمیوٹ اگر کریں، کوئی اپنا مائک اگر انمیوٹ کرنا چاہیں تو پلیز چیک کرا دیں. آن لائن آواز تو جا رہی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ آواز بھی نہیں جا رہی. چلیں آج کوئی ریڈ نہیں کرنا چاہ رہا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ یہاں سے ریڈ کر لیں گے. کوئی آپ لوگوں کے پاس مائک ہے؟ اوکے. الامر تعریف نہیں وہ آج پیچھے پڑھ رہے، کل آپ نے پڑھا تھا. جی الامر. الامر قول يتضمن طلب الفعل على واپس سلو لیکن واپس. قول يتضمن قول سر یہ يتضمن صحیح پڑھی، يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل اقیم الصلاة وآتوا الزکاة. صحیح. امر کی تعریف کیا ہے کہ یہ قول ہے. قولن جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اشارہ
ہم شامل نہیں کریں گے قول یعنی شریعت کا کوئی قول کوئی کلام ہو. یتضمنو، یتضمنو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یتضمن ای یشمل، جو کہ شامل کرتا ہے یا اس کے اندر موجود ہوتا ہے. کیا موجود ہوتا ہے؟ طلب الفعل. ضم کیا ہوا ہے اپنے اندر، سمویا ہوا ہے کس چیز کو؟ طلب الفعل، فعل کا مطالبہ. کیسے؟ علی وجہ الاستعلاء، علی وجہ الاستعلاء. علی وجہ کا معنی آپ لوگ سمجھ گئے کیونکہ یہ کلمہ مختلف بار جو ہے وہ اس کتاب میں آ چکا ہے. علی وجہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ استعلاء کے طور پر، استعلاء کے طریقے پر، استعلاء کے طریقے پر. استعلاء میں بتاتا ہوں لیکن علی وجہ کا معنی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. علی وجہ الالزام کا کیا مطلب تھا؟ لازمی طور پہ. علی وجہ الافضلیہ، فضیلت کے طور پہ. ٹھیک ہے، تو علی وجہ کا امید ہے کہ معنی کلیئر ہو. استعلاء، استعلاء کا جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا بلندی. ٹھیک ہے، کہ کہنے والا جو ہے یا آمر جو ہے، آمر کون ہوتا ہے؟ حکم دینے والا. آمر جو ہے وہ علوف پر ہوگا مأمور سے. جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ نیچے ہوگا، حکم دینے والا اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے کہ اب آپ تھوڑا سا اگر نیچے دیکھ لیں، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِعْلَاء. جب ہم نے یہ کہا کہ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِعْلَاء تو اس میں کیا نکل گیا؟ اس میں التماس نکل گیا. التماس کہتے ہیں جب برابر والا برابر والے کو کہہ رہا ہو. جیسے کہ ایک کلیگ دوسرے کلیگ کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ کر لو، وہ اس کو حکم نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، وہ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے پہ اپنا حکم چلا سکے، تو اس کی طرف سے کیا ہوگی؟ وہ ریکویسٹ ہوگی. التماس، گزارش، ریکویسٹ. یا پھر دعا. دعا کب ہوگی؟ جب چھوٹا بڑے کو کہہ رہا ہو. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ دعا ہم لغوی معنی میں لے رہے ہیں. شرعی معنی میں کیا مراد ہوگی؟ جب مخلوق خالق کو کہہ رہی ہوگی. جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو کیا امر کے صیغے کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ رب اغفر لی. اغفر کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے. غفر یغفر، اغفر، اے میرے رب مجھے معاف کر دے. تو یہ معاذ اللہ ہم اللہ کو حکم نہیں دے رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سے دعا کر رہے ہیں. کیسے پتہ چلا ہم دعا کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ جو کہنے والا ہے وہ استعلاء پہ نہیں ہے، وہ نیچے ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ اوپر ہے. تو جب چھوٹے سے بڑے کی طرف جائے گی تو یہ دعا کہلائے گی. جب برابر سے برابر کی طرف جائے گی تو التماس کہلائے گا. اور جب بڑے سے چھوٹے کی طرف آئے گی تو یہ حکم کہلائے گا، امر کہلائے گا. ٹھیک ہے جی، چاہے صیغہ ایک ہی ہو. سیغ الامر لکھا ہوا ہے، سیغ الامر اربعہ، 4 ہیں. پہلا کون سا؟ فعل الامر. جیسے کہ مثال شیخ صاحب نے کیا دی ہے؟ اتلو ما اوحی الیک من، تلا یتلو تلاوت کرنا، اس کا فعل امر کیا بنا؟ اتلو. اتلو کا مطلب تلاوت کرو. آپ تلاوت کرو. تو یہاں پہ کیا ہے؟ امر دیا جا رہا ہے کہ آپ تلاوت کریں. ما اوحی الیک من کتابی، جو وحی کی گئی آپ کی طرف کتاب میں سے. دوسرا کیا صیغہ ہے امر کا؟ اسم فعل الامر. فعل الامر کیا ہوتا ہے؟ اسم فعل الامر. جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا، کچھ اسما ہوتے ہیں جن کے اندر امر کا معنی موجود ہوتا ہے. جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا حی، المصدر النائب عن فعل الامر. المصدر النائب عن فعل الامر، وہ مصدر جو کہ فعل امر کی نیابت میں آ رہا ہو، یعنی اس کی جگہ پہ آ رہا ہو. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ای فَضْرِبُوا الرِّقَابِ. یعنی کہ یہاں پہ یہ صحیح ہوگا کہ اگر آپ آیت میں تبدیلی کی بات نہیں کر رہے، لیکن اگر ہم ورڈ کو چینج کر دیں امر سے تو معنی وہی بیٹھے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ مصدر ہے جو کہ فعل امر کی جگہ پہ آیا ہے. نائب کون ہوتا ہے؟ جو کسی کی جگہ پہ آتا ہے نا. جیسے امیر نہیں ہے تو نائب امیر اس کی جگہ پہ کام کر رہا ہوگا، کہ جب امیر آ جائے گا تو امر یعنی معاملہ اسی جگہ پہ آ جائے گا. تو اس آیت میں کیا ہے؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا ہے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو پھر گردن کو توڑنا ہے، یعنی کہ توڑو گردن کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ قتال کرو، لڑائی کرو. چوتھا صیغہ کیا ہے امر کا؟ المضار. لڑائی کرو، قتال کرو. جی جی. اور اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ لڑائی میں کیا کیا جاتا ہے؟ گردن ماری جاتی ہے. ٹھیک ہے،
چوتھا صیغہ کیا ہے؟ المضارع المقرون بلام الامر. کیا معنی؟ لام امر جو ہے یعنی مضارع کا وہ صیغہ جس کو لام امر کے ساتھ قریب کر دیا گیا ہو یا اس سے لام امر کو جوڑ دیا گیا ہو. المصدر النائب عن فعل الامر. اسم فعل الامر اور فعل الامر. ٹھیک ہے، یہاں تک ٹرانسلیشن میں کوئی ایسی بات ہے جو کہ کلیئر نہ ہو؟ امر کی تعریف ہو گئی. قول یتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قول آپ کو سمجھ میں آ گیا. یتضمن شامل کرتا ہے کس چیز کو؟ طلب الفعل، فعل کا مطالبہ، على وجه الاستعلاء بلندی کے طور پہ، یعنی کہ جو حکم دینے والا ہے وہ بلند ہو، جس کو حکم دیا جا رہا ہو اس سے. على وجه الاستعلاء، اس سے کیا نکل گیا؟ الالتماس نکل گیا جو کہ برابر کا برابر سے ہوتا ہے، اور دعا نکل گئی جو کہ چھوٹے سے بڑے کو ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کوئی معنی ہو سکتا ہے، لیکن پتہ کیسے چلتا ہے؟ صیغۃ الامر بالقرائن، قرینے سے پتہ چلتا ہے. جیسے قرینہ کیا ہے؟ جب مخلوق دعا کر رہی ہے تو اب یہ قرینہ ہے کہ مخلوق جو ہے وہ امر نہیں دے رہی اللہ کو، بلکہ اس سے دعا کر رہی ہے. پھر صیغ الامر دیکھیں ہم نے 4 ہیں: فعل الامر، اسم فعل الامر، المصدر النائب عن فعل الامر، المضارع المقرون بلام الامر. اس کے بعد دیکھیں لکھا ہوا ہے قد یستفاد طلب الفعل، کہ طلب الفعل یعنی کہ امر کا جو معاملہ ہے یہ کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے؟ من غیر صیغۃ الامر، امر کے صیغوں کے علاوہ بھی طریقہ ہے جس کے ذریعے شریعت ہم سے فعل کا مطالبہ کر سکتی ہے. کس طرح کہ شریعت کسی چیز کے بارے میں کہہ دے کہ وہ فرض ہے، یا کہہ دے کہ وہ واجب ہے، یا کہہ دے کہ وہ مندوب ہے، یا وہ کہہ دے کہ یہ طاعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکی کا کام ہے، فرما برداری کا کام ہے، یا پھر اس کے کرنے والے کو کی مدح کی جائے، تعریف کی جائے. جی یہاں پہ شیخ صاحب نے صرف چھوٹی سی بات بیان کی ہے. اصل بات یہ کہ اس کے اگر چھوڑنے والے کی مذمت کی جائے تو واجب کو زیادہ وہ بیان کرے گا، اگر صرف کرنے والے کی تعریف کی جائے تو وہ واجب پہ دلالت نہیں کرتا، وہ مستحب پہ لے جاتا ہے. یا پھر اس کے چھوڑنے پہ کیا ہو؟ اعلیٰ ترکی عقاب، یا پھر اس کے کرنے پہ ثواب ہو. اور اس کی ایگزامپلز جو ہیں وہ نیچے شیخ صاحب نے بیان کر دی ہیں کہ اس کی ایگزامپل جس کو فرض کہا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات. یہ آپ کتاب التوحید میں حدیث پڑھ چکے ہیں کہ معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ ان کو بتا دیجئے گا، ان کو خبر دے دیں کہ اللہ نے ان پہ کیا کیا ہے؟ فرض علیہم، ان پہ واجب کیا ہے، یعنی ان کو حکم دیا ہے نماز کا. یا پھر واجب کا تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعے کا جو غسل ہے وہ واجب ہے ہر محتلم پہ، یعنی ہر وہ شخص جس کو احتلام ہو چکا ہے، یعنی بالغ پہ. اور یہ کہنا کہ وہ طاعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من اطاع امری، جس نے میرے امیری جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، تو اس نے میری اطاعت کی. یعنی کہ یہاں سے کیا حکم نکل رہا ہے کہ امیر کی اطاعت کیسی ہے؟ امیر کی اطاعت کا کیا حکم ہوگا؟ امیر کی اطاعت کا حکم کیا ہوگا؟ حکم تکلیفیہ میں سے کون سا حکم ہوگا؟ واجب ہے، کیونکہ من اطاع امیری فقد اطاعنی، کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی، اور اگر امیر کی اطاعت نہیں کی تو میری بھی اطاعت نہیں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم پہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو اس طرح امیر کی اطاعت کرنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر جو ہے اس کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے. جی اچھا، یہ مدح الفعل کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ واجب پہ ضروری نہیں ہے دلالت کر رہا ہے. ذم تارکہ، بلکہ اس کو چھوڑ دیں. جی کیا مطلب؟ جی آپ کس چیز کا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ یمدح فاعلہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مراد نہیں ہے، یہاں پہ اس فعل کا کرنے والا جو ہے اس کی تعریف کی جائے. یعنی کسی مثال کے طور پہ کہا جائے بیٹھ کے پانی پینے والا بہت اچھا شخص ہے.
نہیں نہیں وہ اس کی یہاں پہ یہ وہ والی بات نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ بیٹھ کے پانی پینے والا بہت اچھا شخص ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شریعت یہاں پہ ایک مطالبہ کر رہی ہے. کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ کہ بیٹھ کے پانی پیو. لیکن یہاں پہ یہ مطالبہ لازمی طور پہ واجب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مستحب کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ خیر رول آپ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے, ابھی میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اگر صرف شریعت نے کسی کرنے والے کے مدح کی ہو تو اس سے وجوب لازم نہیں آتا. جی جی جی. اچھا, ما تقتضیہ صیغۃ الامر, اس کا کیا معنی ہے؟ صیغہ امر کا کیا تقاضا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جو شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ وہ ابھی تک بات کر رہے ہیں کہ طلب الفعل شریعت نے کس طرح کیا ہے. تو طلب الفعل شریعت نے صیغۃ الامر کا استعمال کرتے ہوئے کیا ہے, یا پھر اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ فرض ہے, یا پھر یہ کہا ہے کہ یہ واجب ہے, یا پھر یہ کہا ہے کہ یہ مندوب ہے, یا پھر یہ کہا ہے کہ یہ طاعت ہے, فرما برداری کا کام ہے, یا پھر اس کے کرنے والے کی تعریف کی ہے, یا پھر اس کے چھوڑنے والے کی مذمت کی ہے, یا پھر اس کے کرنے والے کا ثواب بیان کیا ہے, یا پھر چھوڑنے والے کی سزا بیان کی ہے. ان سارے طریقوں سے شریعت نے ہم سے فعل کا مطالبہ کیا ہے. اگر کہا جائے کہ بیٹھنے والے کو اتنا ثواب ملے گا تو یہاں پہ شریعت کا مطالبہ ہم سے کیا ہے کہ بیٹھ جائے. اگر کہا جائے کہ کھڑے ہونے والے کو یہ گناہ ملے گا تو مطالبہ کیا ہے کہ کھڑا نہ ہوا جائے یعنی کہ بیٹھا جائے. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ ما تقتضیہ صیغۃ الامر, یزم تارکہ, زم کہتے ہیں مذمت بیان کرنا, برا سمجھنا یعنی برا بھلا کہنا, کہ اگر کہا جائے کہ کتنا برا شخص ہے یہ جو کہ ایسا کرتا ہے. ٹھیک ہے. یا تارک مانا چھوڑنے کا, کہ کتنا برا شخص ہے جو کہ رات کو کھڑا نہیں ہوتا, رات کا قیام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ شریعت ہم سے تقاضا کر رہی ہے کہ قیام کیا جائے رات کا. اب صیغۃ الامر یعنی کہ جو ہم نے صیغ الامر الاربعہ دیکھے, ٹھیک ہے, ان کا تقاضا کیا ہے. یعنی اگر کہیں پہ شریعت میں صیغۃ الامر آتا ہے تو اس سے کیا شریعت کا تقاضا ہے. اس میں شیخ صاحب نے کہا عند الاطلاق, صیغۃ الامر عند الاطلاق. یہ آگے ایک ورڈ آئے گا, اس کی تشریح آئے گی, یعنی پورا ٹاپک آئے گا کہ مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے. فی الحال آسانی کے لیے عند الاطلاق کا مطلب ہے جس پہ کوئی اور قید نہ لگائی گئی ہو, کوئی اور کنڈیشن نہ لگائی گئی ہو, اوپن صرف کہہ دیا گیا ہو. مثال کے طور پہ کہہ دیا گیا پانی پیو, اب یہ کیا مطلق, پانی پیو صبح کے وقت. اب یہ کیا آ گئی, قید آ گئی, صبح کے وقت کنڈیشن آ گئی. پانی پیو مطلق ہے, پانی پیو صبح کے وقت, اب قید کے ساتھ ہے. تو شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, صیغۃ الامر عند الاطلاق, یعنی صیغہ امر جب استعمال کیا جائے بغیر کسی کنڈیشن کے تو اس کے دو تقاضے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وجوب المأمور به. مأمور بھی کیا ہوتا ہے؟ مأمور بھی, جس کا حکم دیا گیا ہے. امر یامر حکم, مأمور مفعول, مأمور بھی جس کا حکم دیا گیا ہے. جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کا وجوب, اس کا واجب ہونا. جب کبھی شریعت میں صیغۃ الامر آ جائے گا, افعل, اترک, اتلو, اس میں ایک تقاضا کیا ہوگا, جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ چیز کیسی ہو گئی, واجب ہو گئی. اور دوسرا کیا ہے, والمبادرۃ بفعلہ فوراً, کہ اس میں فور کا معنی ہے کہ اس حکم پر عمل کیا جائے فوری طور پہ. ٹھیک ہے, یہ چیز ہم ڈسکس کر چکے ہیں, صرف شیخ صاحب کے عبارت میں پڑھ رہا ہوں اور کچھ نہیں کر رہا. صیغۃ الامر جب شریعت میں آئے گا مطلق طور پہ بغیر کسی قید کے, تو اس کا تقاضا یعنی اس کے اندر بائی ڈیفالٹ کیا چیز شامل ہوگی. ایک یہ ہوگا کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو شریعت کیا کر رہی ہے, واجب بنا رہی ہے. دوسرا یہ کہ شریعت اس فعل کا تقاضا کر رہی ہے ہم سے فوری طور پہ. مبادرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پہ عمل کرنا, یعنی جیسے آپ کو حکم دیا گیا تو آپ اس کے جواب میں جو چیز ہے اس کو آپ کریں, یعنی اس حکم پر عمل کریں, یا اس حکم کو کیا ورڈ کیا استعمال ہوتا ہے, حکم بجا لائیں, حکم بجا لائیں. ٹھیک ہے, اس پہ آپ عمل کریں فوری طور پہ. مبادرہ کے معنی یعنی آگے بڑھنے کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کے فعل کو کرنا فوری طور پہ. اچھا, اب جب شیخ صاحب نے یہ بات کہی کہ امر میں یہ دو معنی لازمی طور پہ ہوتے ہیں, ایک یہ کہ وہ کسی چیز کو واجب کر رہا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس میں فوراً کا بھی تقاضا ہوتا ہے, تو اب ضروری ہے کہ اس بات کی کوئی دلیل دی جائے.
کہ کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت اگر کئی جگہ پہ صیغۃ الامر استعمال کرے گی تو اس سے کسی چیز کو واجب بنانا ہو رہا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ تقاضا فوری طور پہ ہوگا. تو اس کے لیے شیخ صاحب نے یہ 2 آیتیں بیان کی ہیں. ایک آیت کون سی ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. حذر یحذر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حذر یحذر، فلیحذر ڈرانا یا ڈرنا. فلیحذر چاہیے کہ ڈریں. کون ڈرے؟ الذین یخالفون عن امرہ، جو کہ مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی. ان تصیبہم یہ کہ ان کو پہنچ جائے گا فتنۃ کوئی آزمائش، یا پھر عذاب علیم. تو جب شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس کے امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو یہ ڈرنا چاہیے کہ ان کو عذاب علیم نہ پہنچ جائے، تو اس کا کیا معنی ہوا کہ شریعت جس چیز کا حکم دے رہی ہے اس کو شریعت ہم پہ واجب کر رہی ہے. کیونکہ واجب کی اگر آپ کو یاد ہو کہ واجب کا ہم نے حکم کیا پڑھا تھا؟ ما یصاب فاعلہ ویستحق العقاب تارکہ، کہ اس کے کرنے والا ثواب کا مستحق ہوتا ہے اور چھوڑنے والا گناہ کا مستحق ہوتا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کے حکم کی مخالفت کی جائے تو ان کو کوئی عذاب نہ آ جائے. تو شیخ صاحب نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے کس چیز پہ؟ کہ جب شریعت میں کوئی امر آئے گا تو وہ ہم سے وجوب کا تقاضا کر رہا ہوگا بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے. دوسری آیت نیکسٹ پیج پہ اگر آپ دیکھیں، فاستبقوا الخیرات، کیا کرو؟ نیکی کے کام میں استباق کرو، سبقت لے جاؤ، جلد سے جلد کرو، فوری طور پہ کرو، ویٹ نہ کرو، ڈیلے نہ کرو. ٹھیک ہے. تو جو بھی نیکی کا کام ہے، یعنی شریعت نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ نیکی کا کام ہے. شریعت نے کسی برائی کے کام کا حکم نہیں دیا ہے. شریعت نے جس خیر کا حکم دیا ہے فاستبقوا، تو کیا کرو؟ اس کی طرف سبقت لے جاؤ، اس کو فوری طور پہ کرو. 2 دلائل کس چیز کا دیا شیخ صاحب نے؟ ایک اس چیز کا کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ ہم پہ واجب ہے اس کو بجا لانا. اس کی کیا دلیل دی؟ وہ آیت جس میں یہ ہے کہ جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کو کوئی عذاب نہ آ جائے. تو اتنی بڑی بات کرنا کہ ان کو عذاب نہ آ جائے، یہ لازمی طور پہ کسی ایسی چیز کو ہی کہا جا رہا ہوگا جس کو واجب بنایا ہے شریعت نے. دوسرا یہ کہ فوری طور پہ تقاضا ہے. اس میں ایک تو یہ آیت ہو گئی فاستبقوا الخیرات، اور دوسرا حدیبیہ کا واقعہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک چیز کا حکم دیا کہ آپ ایسا کر لیں. صحابہ نے فوراً جو ہے اس کو نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کیا ہوئے؟ خفا ہوئے کہ میں نے ان کو ایک چیز کا حکم دیا ہے، اور اپنی وائف کو جا کے کہا کہ انی آمرہم، کہ میں ان کو حکم دے رہا ہوں پھر بھی وہ کر نہیں رہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوری طور پہ تقاضا نہ ہوتا تو آپ ویٹ کرتے، 5 دن ویٹ کر لیتے، 10 دن. آپ نے حکم دیا، فوری طور پہ عمل نہیں ہوا، آپ ناراض ہو گئے. تو یہ آپ کی ناراضگی اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ جب شریعت کسی چیز کا حکم دیتی ہے تو اس کا مطالبہ اس فعل کا فوری طور پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ صیغۃ الامر میں یا شریعت کا جہاں پہ بھی حکم آئے گا تو یہ لازمی ہے. ایک قول ہے کہ شریعت کا جو حکم ہے وہ فوری طور پہ اس کا مطالبہ نہیں ہوتا بلکہ تاخیر سے ہی ہوتا ہے، بائی ڈیفالٹ تاخیر سے ہی ہوتا ہے. اس قول کے اپنے پاس ادلہ اپنے ہیں، لیکن شیخ صاحب ایک بات بیان کرتے ہیں کہ زیادہ احتیاط کس چیز میں ہے، یعنی زیادہ احوط بات کیا ہے، زیادہ سیف بات کیا ہے کہ شریعت کے حکم کو فوری انسان بجا لائے یا ڈیلے کرے؟ فوری طور پہ بجا لائے. تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ احتیاط کا پہلو بھی کیا ہے کہ انسان شریعت کا جو بھی حکم ہے اس کو فوری طور پہ بجا لائے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آگے کب تک زندہ ہے، آگے اس کے پاس استطاعت ہوگی بھی یہ کام کرنے کی یا نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ اگر آپ ایک اچھے کام کو ڈیلے کرتے ہیں کسی مثال کے طور پہ، اگر ازیوم کریں کہ 5 نمازیں ہیں، وقت کی اس کی اگر ہم قید نہ لگائیں، دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو ان 5 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا زیادہ آسان ہے یا اپنے اپنے وقت پہ پڑھ لینا آسان ہے؟ اپنے اپنے وقت پہ پڑھ لینا آسان ہے. تو اسی طرح شیخ صاحب کہتے ہیں کہ زیادہ احتیاط اس چیز میں کہ جیسے ہی شریعت کا کوئی تقاضا ہے انسان فوری طور پہ اس پہ عمل کر لے، کیونکہ اگر وہ جمع کرے گا تو وہ جمع کرنا اس کے اوپر بھاری پڑے گا. اس کی ایک ایگزامپل، ایک انسان اگر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اپنا حفظ جو ہے دہرانے کے لیے دن کا 1 پارہ پڑھوں گا. اب آج میرا اگر 1 پارہ مس ہو گیا، میں نے نہیں پڑھا، میں کہوں گا یار آج چھوڑو کل پڑھ لوں گا، تو کل اب کتنے پڑھنے پڑیں گے؟
2. اگر میں نے اس میں بھی تراخی کی کہ یار چھوڑو ایک دن اور چھوڑ دو, اب 3 پڑھنے پڑیں گے, تو وہ 3 پڑھنا فطرتاً جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہوگا. تو اس لیے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ احتیاط کا پہلو بھی یہ ہے کہ انسان فعل امر کو فوری طور پہ بجا لائے, اور تاخیر کرنے میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے انسان کے اوپر کوئی آفت آ جائے, اس کا ہو سکتا ہے اگر کوئی مالی عبادت تھی تو اس کے پاس وہ مال باقی نہ رہے, اگر کوئی بدنی عبادت ہے تو کوئی جسم میں بیماری آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے, تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ انسان اس کو فوراً ادا کر لے. ٹھیک ہے, یہ بات کہ امر جو ہے وہ وجوب سے نکل کے یا فوریت سے نکل کے دوسرے معنی میں بھی چلا جا سکتا ہے, اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. یہاں پہ دیکھیں پیج نمبر 25 کے تھوڑا سا اینڈ کی طرف لکھا ہوا ہے وَقَدْ يَخْرُجُ الْأَمْرُ عَنِ الْوُجُوبِ وَالْفَوْرِيَّةِ, کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے امر اپنے وجوب اور فوریت سے نکل جاتا ہے, لیکن کیسے نکلتا ہے؟ لی دلیل, لی دلیل یقتضی ذالک, کوئی دلیل ہوگی جو اس چیز کا تقاضا کر رہی ہوگی. جیسے کہ کبھی اپنے وجوب سے نکل کے دوسرے معنی میں جاتا ہے, مثال کے طور پہ کہیں ندب کے معنی میں چلا جاتا ہے, جو میں نے یہاں پہ لکھا تھا استحباب, مستحب کے معنی میں چلا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے, پیج 25 پہ ہی دیکھیں, پیج 25 کے اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں, پیج 25 کے اینڈ میں ایک نمبر 1 لکھا ہے, نمبر 1 ندب, ندب یعنی مندوب کا جو ورڈ ہے مستحب. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ, کہ جب تم بیع کرو تو کیا کرو, اشہدو, گواہ بناؤ. اشہدو کیا صیغہ ہے؟ حکم کا, امر کا صیغہ ہے. اشہد یشہدو, اس سے امر کیا ہے اشہد, اور جمع کے لیے اشہدو اذا تبایعتم, جب بھی تم بیع کرو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے کہ آپ نے اشترا فرسا من اعرابی, آپ نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا تھا, لیکن آپ نے وہاں پہ گواہ نہیں بنایا, کیونکہ پھر کیا ہوا تھا, اختلاف ہوا تھا کہ اس اعرابی نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں بیچا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کوئی ہے جو اس بات پہ گواہی دے کہ میں نے اس کو یعنی اس نے مجھے گھوڑا بیچ دیا تھا. تو پھر کون سے صحابی تھے جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہوں کی جگہ پہ ایک کی گواہی, حذیفہ رضی اللہ عنہ, کہ انہوں نے, حذیفہ بن یمان, کہ انہوں نے آگے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس اعرابی سے خریدا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کس بنیاد پہ دیتے ہو, تو انہوں نے کہا میں اس بنیاد پہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کی گواہی کو 2 گواہوں کی جگہ پہ ایکسپٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے خرید و فروخت کی بغیر گواہ بنائے, جب خرید و فروخت کی تب گواہ نہیں بنایا. یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ اللہ کا جو یہ حکم ہے یہ واجب نہیں ہے, کیونکہ اگر واجب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا معاملہ نہ کرتے جس میں وہ واجب کی نافرمانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر خرید و فروخت کے وقت گواہ بنانا واجب ہوتا, لازم ہوتا شریعت کی طرف سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی خرید و فروخت نہ کرتے کہ جس میں آپ نے گواہ نہ بنایا ہو. شریعت نے ایک چیز کا حکم دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازمی طور پہ عمل نہیں کیا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شریعت کا یہ تقاضا طلب الفعل جو ہے وہ الزامن نہیں ہے, لازمی طور پہ نہیں, یعنی وجوباً نہیں ہے بلکہ افضلیت کے طور پر ہے. تو چاہے وہ صیغۃ الامر ہے لیکن وہ ندب کے معنی میں ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے, کوئی دوسرے صحابی تھے, چلیں اس کو چیک کر لیں گے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر حذیفہ رضی اللہ عنہ نہیں بھی تھے, ہمارا مقصد جو ہے وہ اس معاملے کو بیان کرنا ہے. دوسری یہ کہ الاباحہ, کہ وہ معاملہ جو ہے وہ اباحہ کی طرف یعنی مباح کی طرف چلا جاتا ہے. اور شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اکثر کب ہوتا ہے, اذا ورد بعد الحظر, جب یہ منع کرنے کے بعد ہو, یا تو شریعت نے منع کیا ہو, یا پھر شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں جواباً لما یتوہم انہ محظور, کسی ایسی چیز کے جواب میں جس پہ انسان کو گمان آ سکتا ہو کہ یہ منع شدہ ہے. ٹھیک ہے, کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں انسان کو لگ رہا ہو کہ یار یہ معاملہ تو منع شدہ ہے, اگر شریعت اس چیز میں حکم دیتی ہے تو پھر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی اباحت کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہی ہوگی. لیکن اباحت کو اگر چھوڑ دیں, زیادہ بہتر آپ اسی چیز کو ذہن میں رکھیں, اگر کبھی کسی شریعت نے کسی چیز سے منع کیا ہو, اس منع کے بعد شریعت اس کا حکم دیتی ہے, تو یہ اس کو اس کے اوریجنل حکم پہ لے جانے کے لیے ہوتا ہے. تو اگر وہ پہلے واجب تھا تو واپس واجب ہو جائے گا, اگر پہلے مستحب تھا تو مستحب ہو جائے گا, اگر پہلے مباح تھا تو مباح ہو جائے گا.
ٹھیک ہے جی. اور تیسرا جو انہوں نے بتایا کہ وہ کیا ہے, نمبر 3 دیکھیں, التحدید, ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اعملوا ما شئتم, کرو جو دل چاہے کرو, یا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شریعت جو ہے وہ واجب کر رہی ہے کہ آپ کا جو دل چاہے آپ کریں, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا حدیث ہے, چاہے اس حدیث میں شاید کلام ہے کہ جس کو حیا نہیں ہے, حیا کیا حوالے سے, ملم یستحی فصنع ما شئت. تو یہ فصنع ما شئت جو ہے یہ ڈرانے کے لیے کہ حیا کرو, یہ عدم حیا کی علامت ہے کہ انسان کا جو دل چاہے وہ کر رہا ہے, تو وہاں پہ ڈرانا مقصد ہے. ٹھیک ہے, تو امر جو ہے وہ اوریجنلی واجب کرنے کے لیے ہے اور فور کے لیے ہے, لیکن ان معنی سے نکل سکتا ہے اگر کوئی دلیل آ جائے, جیسے کہ امر جو ہے وہ ندب کے معنی میں جا سکتا ہے, مستحب کے معنی میں جا سکتا ہے, یا پھر اباحت بیان کرنے کے معنی میں بھی جا سکتا ہے, یا پھر ڈرانے کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہم رکتے ہیں انشاءاللہ. میں نے آپ کو بات ساری بتا دی ہے, صرف شیخ صاحب کی جو کتاب میں عبارت ہے میں نے اس کے کچھ جگہوں پہ آپ کو ریڈ کر کے بتا دیا ہے. آپ سے گزارش ہوگی, ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کوشش کر کے اس عبارت کو پورا پڑھیے گا, اور اس میں اگر کوئی بات کلیئر نہ ہو تو پھر وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کلاس میں. ٹھیک ہے, اوکے جناب. کوئی ایگزامپل میں اگر اختلاف آ رہا ہو تو اس ایگزامپل کے اختلاف میں پلیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایگزامپل آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ شیخ صاحب نے اس ایگزامپل کو کس طرح اپنے پوائنٹ کو بیان کرنے کے لیے دیا ہے, یہ انف ہے. شیخ صاحب کی اپنی ایک فقہی رائے ہوگی اس معاملے میں, اس رائے سے اس رائے کو قبول کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور دلیل ہو جو کہ اس رائے کے مخالف ہو. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.